السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر ویورز۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایک ساتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ہاجرہ یہ سارا کام تمام کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنا گھر بچا رہی ہے، سہیل کو کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈال رہی، لیکن سہیل کو دھمکیوں پر دھمکیاں بھی دیے جا رہی ہے اور سہیل اسی وجہ سے خاموش ہے کہ ہاجرہ کہیں اپنا منہ نہ کھول دے، ہاجرہ سب کو حقیقت نہ بتا دے کہ کس طرح سے اس نے مہپارہ پر غلط اور غلیظ الزام لگا کر اس کو اس گھر سے نکلوایا تھا۔ دراصل سہیل یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ مہپارہ اس گھر سے جائے، وہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ مہپارہ اس کی بات مانے اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا مہپارہ کرتی رہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے ہاجرہ نے، اور اس کے بعد اب وہ بات پر سہیل کو دھمکاتی ہے۔ سہیل اب بہت ڈرا ہوا ہے اس بات سے کہ کہیں ہاجرہ ساری حقیقت رائد کو نہ بتا دے، لیکن ایک طرف وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے بھائی کی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں، اپنی ماں کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اپنی بیوی کے ہاتھوں، لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے کچھ کہا، یہاں پر اس نے ایک لفظ بھی بولا تو وہیں پر ہاجرہ سب کچھ بتا کے رکھ دے گی، سب کے سامنے سہیل کو شرمندہ کروا کے رکھ دے گی، اور ہو سکتا ہے اسی شرمندگی کی وجہ سے اس کا بھائی، اس کی ماں، سب کچھ اسے چھوٹ جائے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ رہے، کوئی بھی اس کا اپنا نہ رہے۔ اب سالار جو کہ مہپارہ سے مل چکا ہے، وہ مہپارہ سے کہتا ہے کہ تم چلو واپس، میرے ساتھ چلو، لیکن مہپارہ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ سہیل معافیا مانگتا ہے ہاجرہ سے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے، اور پلیز اب یہ بلیک میلنگ ختم کر دو، لیکن ہاجرہ اس کی بات نہیں مانتی۔ دوسری طرف سالار معافی مانگتا ہے مہپارہ سے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یا میری ماں کی وجہ سے تمہیں جو کچھ دکھ پہنچا ہے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا تھا۔ جس پر مہپارہ کہتی ہے نہیں، میں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، میں واقعی مرائد سے محبت کرتی تھی، اس کی اور میری منگنی ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور میں پکڑی گئی تھی اس کے بھائی کے ساتھ، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم لوگ سمجھ رہے ہو، تم لوگوں نے بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ جس پر سالار کہتا ہے ہاں میں ساری حقیقت جانتا ہوں، بات کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا اور اسی وجہ سے تمہیں اس گھر سے بھی نکالا گیا۔ مہپارہ کہتی ہے جو بھی بات ہے، لیکن تم نے جو سمجھنا تھا تم سمجھ چکے ہو، اور اب میں تمہیں کوئی بھی صفائی نہیں دوں گی۔ سالار مہپارہ کے پیچھے جاتا ہے، لیکن مہپارہ سالار کی ایک بات تک نہیں سنتی۔ وہ اب اسلام آباد میں دوسرے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے۔ سالار اسے کہتا ہے کہ تم علیحدہ مت رہو، جدھر میں رہتا ہوں تم ادھر رہ لو، تمہارے لیے علیحدہ روم کا ارینجمنٹ کرتا ہوں، لیکن مہپارہ نہیں مانتی۔ جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ رائد اب وہ سارا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن سارا کو رائد سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ رائد کے پیچھے گھومتی ہے، لیکن رائد سارا کو پوری طرح سے اگنور کرتا ہے، اور پھر سارا کی ماں انکار کر دے گی اس رشتے کے لیے، لیکن سارا نہیں مانے گی۔ سارا کی ماں بہت فورس کرتی ہے کہ سارا میں تمہاری شادی اس گھر میں نہیں کرواؤں گی، یہ گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور گھر کے لوگوں سے تو ہمیں اتنا لینا دینا بھی نہیں ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ انسان ہی اچھا نہیں ہے، وہ ہی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو میں کیوں تمہاری اس گھر میں شادی کرواؤں، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی۔ لیکن سارا منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے آپ نے خود مجھے فورس کیا تھا اس کے لیے، میں تو انکار کر چکی تھی، لیکن اب مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، آپ چاہے مانے یا پھر نہ مانے۔ سارا کی ماں بہت فورس کرتی ہے اور پھر وہ خود ہی رائد کے گھر جاتی ہے اور جا کر انکار کر دیتی ہے۔ رائد کو بھی اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا رشتہ جوڑ کر انگیجمنٹ کر کے جب شادی کے دن قریب آ گئے تو انکار کر دیا۔ سارا بہت منع کرتی ہے اپنی ماں کو، لیکن اس کی ماں نہیں مانتی، تو سارا زہر کھا لیتی ہے، اور ایک دن بعد اس کی ماں جب اس کے روم میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، سارا تو وہاں پر مری پڑی ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، لیکن سارا نہیں بچ پاتی۔ اس بات کے بارے میں جب مہپارہ کو علم ہوتا ہے تو اس کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ اب سالار کے لیے مان جاتی ہے اور سالار کے ساتھ شادی بھی کر لیتی ہے۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا سارا کو خودکشی کرنی چاہیے تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔